پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش، اپنے نفس کا مجاہدہ کرو، اپنے نفس کی تزکیہ کرو، اس کو گھسو. کس طرح سے؟ فرماتے ہیں بالجوع والعطش، اپنے نفس کا مجاہدہ کرو، اس کا تزکیہ کراؤ بھوک اور پیاس کے ذریعے. کما تجاہدون اعداءکم، یہ کیسا جہاد ہے؟ بالکل اسی طرح کا جہاد ہے جس طرح سے تم کفار اور دشمن اسلام سے جہاد کرتے ہو. جس طرح سے دشمن اسلام سے جہاد کرتے ہو اس طرح سے تم بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس سے جہاد کرو. جیسا دشمن کو مارنے کے لیے تلوار، تیر اور بندوق اور بم لگتا ہے، اسی طرح سے اپنے نفس امارہ اور شیطان بھری نفس کو توڑنے کے لیے آپ کا ہتھیار ہوتا ہے بھوک اور پیاس. بھوک اور پیاس، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا ہتھیار ہوتے ہیں نفس کے خلاف. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُوعٍ وَعَطَشٍ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بھوکا پیاسا رہنا ہے، وہ ہے روزہ. کل پیر ہے، روزہ رکھنے کی نیت کر لو جی. کل پیر کا دن ہے، روزہ رکھنے کی نیت کر لو. جمعرات کو روزہ رکھنے کی نیت کر لو اور اپنے نفس کے تزکیے کے لیے جی. آج مندی چاہیے، کل نوڈلز چاہیے، پرسوں شکم پور چاہیے، پھر شامی چاہیے، پھر 65 چاہیے. صبح میں یہ کھایا، ڈسکس ہوتا ہے صبح میں یہ کھائے نا، دوپہر میں یہ کھائیں گے، رات میں وہ کھائیں گے. بھائی چھوڑو نا، چھوڑو اس کو. بھوکے رہو، کم کرو، کنٹرول کرو جی. ضرورت کے حساب سے کھاؤ، خواہش کے حساب سے مت کھاؤ. خواہش کے حساب سے جی، کیونکہ آپ جتنا پیٹ خالی رہے گا یہ آپ کی تلوار اتنی تیز ہوگی نفس کے خلاف، اپنی نفس کے خلاف، نفس امارہ کے خلاف. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یباہی الملائکۃ بمن قل طعمہ فی الدنیا. جو دنیا میں کم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں پر. اپنے فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کتنا اچھا ہے، کم کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فخر کرتا ہے اپنے سے بندوں پر جی. انظروا الى عبدی ابتلیتہ بالطعام والشراب فی الدنیا فترکہما لاجلی. دیکھو میرے بندے کی طرف، میں اس کو آزمایا کھانے پینے کے مسئلے میں تو وہ میری خاطر کھانا پینا ترک کر دیا ہے جی. یہ شہوات میں سے آتا ہے، کھانا پینا، یہ کھاؤں وہ کھاؤں وہ کھاؤں. یہ شہوات کو کنٹرول کرنا، غذا پر کنٹرول کرنا، غذا پر کنٹرول کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرا الدم. اے لوگو، شیطان انسان کے رگوں کے اندر خون کی طرح شیطان انسان کے اندر پھرتا ہے. جس طرح جسم میں خون دوڑتا ہے رگوں کے اندر، اس طرح سے شیطان بھی گھومتا ہے. پھر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فضیقوا مجراہ بالجوع. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گزرنے کے راستوں کو تنگ کر دو بھوک کے ذریعے. جو انسان کھانا کم کھاتا ہے تو شیطان اس کے جان پر، اس کے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. اور اوپر کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے پیرانے پیر سے پہلے کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے نام سنے نا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ما شبعت قط الا عصیت او هممت بمعصیہ. فرماتے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ جب کبھی میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا اس دن یا میرے سے گناہ ہوا یا گناہ کرنے کا خیال تو آیا. جس دن پیٹ بھر کے کھایا اس دن یا میرے سے کوئی غلطی بھی. اب ان کا گناہ ان کے لیول سے رہتا، ہمارے حساب کے نہیں سمجھنا. ہمارے لیول کی گناہ الگ ہوتے ہیں، ان کے الگ ہوتے ہیں. وہ حسنات الابرار سیئات المقربین وہ بڑے لیول کی بات ہے، مگر یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے. جب کبھی میں پیٹ بھر کے کھایا یا میرے سے گناہ ہوا یا گناہ کرنے کا خیال تو آیا، اندر خیال تو آیا. خالی پیٹ رہنے پر یہ چیزیں نہیں آتی جی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے، 2 تعلیم ہے ختم کر دیں گے. آپ حضرات ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ مکمل کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے البسوا واشربوا وکلوا فی انصاف البطون. جب میں اس طرح سے بولتا ہوں نا جی، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے. یہ بعد میں میرے اپنے بچے میرے ہوتے صاحب آپ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ ایسا نہیں، یہ لازم ہے ہر واعظ کے لیے، ہر استاد کے لیے، ہر آدمی کے لیے. ویسے میں واعظ ہوں نا، استاد ہوں، میں آپ جیسا ہی ہوں، لیکن واعظ استاد کے لیے ضروری ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تعلیم دیتے وقت اس چیز کا لازم خیال رکھنا کہ آپ کے طلبہ اور آپ سے جو لوگ سیکھ رہے ہیں ان کو کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ان کے لیے آسانی ہونا. تو یہ اس لیے یہ لازم ہے، حضور کا حکم ہے، اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں. اور ذمہ داری بھی ہے، وقت پہ ختم ہونا تھوڑا بڑھ گیا ہے، معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البسوا واشربوا وکلوا فی انصاف البطون.
فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں اچھا کپڑا پہنو جی، پیا کرو اور کھایا بھی کرو، لیکن آدھا آدھا پیٹ بھر کے کھا لیا استاد، نہیں ایسا نہیں، پیٹ بھر کے کھا لیا، انصاف البطول، جس پیٹ کے کچھ حصوں میں کھایا کرو، کچھ حصہ خالی چھوڑا کرو، فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِّنَ النُّبُوَّةِ، فرماتے ہیں کہ وہ جو پیٹ، آدھا پیٹ جو خالی رکھتے ہیں نا، یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ہاں آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبوت تو ختم ہو گئی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب نبوت کا فیضان اور جو تجلیات آنا ہوتا ہے، جب بندہ خالی پیٹ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ تجلیات آتے ہیں، اور پیٹ بھر کے کھا لے جی، پیٹ بھر کے جانور کی طرح کھا لے کے بیٹھ گئے ہیں، تو وہ جو اللہ کی طرف سے حکمت آنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونا ہے جی، جو عطا ہونا ہے، وہ راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ نبوی فیضان بند ہو جاتا ہے۔ فرمائے آدھا آدھا پیٹ میں خالی حصہ چھوڑا کرو، خالی حصہ چھوڑا کرو۔ اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ایک بات بتائے تھے، فرمائے خال ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ آدمی زیادہ موٹا ہو اور فقیہ ہو، فقیہ یعنی بہت سمجھ رکھنے والا، چیز کو گہرائی سے سمجھنے والا اور اچھی نالج والا اور اچھا ڈیلیور کرنے والا، خال ہی ایسا ہوتا ہے۔ جب آدمی موٹا ہوتا ہے، زیادہ کھاتا پیتا ہے، تو پھر اس کا دماغ کند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کم کھاتے ہیں اور بدن میں ان کی چربی کم ہوتی ہے جی، ویسٹیج کم ہوتا ہے اور جسم پیور ہوتا ہے، ایسے لوگ کا دماغ بھی تیز چلتا ہے۔ تو انسان کا دل ہی نہیں بلکہ دماغ بھی خراب ہوتا ہے زیادہ چربی اور زیادہ غذا بھر جانے سے۔ تو یہ ساتویں تعلیم یہ ہے کہ پیٹ کو جی اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرو، اور نفس سے جہاد کرنے کے لیے، نفس سے جنگ کرنے کے لیے آپ کا ہتھیار کیا ہے؟ بھوک اور پیاس آپ کا ہتھیار ہے۔